وہ بولی، کل رات اور پرسوں رات بھی ملک عیسیٰ کے بندے کھو سے باہر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ رات کو ان کی آواز اندر تک آتی تھی۔ میں کھو کے منہ کے پاس چلی جاتی تھی۔ کل رات مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ہفتے کی سویر ملک عیسیٰ اور اس کا یار شنکر کہیں جائیں گے۔ ان کی واپسی 2 دن بعد ہو سی۔ اگر تم لوگ حملہ کرنا چاہتے ہو تو پرسوں ہفتے کی رات کرو، مجھے پکا یقین ہے کوئی تمہارا مقابلہ نہ کر سی۔ کرن نامی یہ رقاصہ بڑی اہم معلومات پہنچا رہی تھی۔ وہ عیسیٰ اور اس کے کارندوں کے خلاف نفرت سے سلگ رہی تھی۔ اس نے نفرت کے اظہار کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا تھا اور وہ رضاکارانہ طور پر ہمیں ہمارے مخالفین کی کمزوریوں سے آگاہ کرنے لگی۔ میں نے اس بارے میں کرن سے تفصیلی بات کی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ جان کے بیشتر ساتھی شنکر کی وجہ سے اس سے نالاں ہیں، تاہم وہ اپنے ناراضگی کا اظہار کھل کر نہیں کر سکتے اور مخالفانہ جذبات اندر ہی اندر ان میں بھڑکتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر 4 افراد کو زندہ جلا دینے کا واقعہ سب کے لیے رنج کا باعث ہے۔ پچھلے دنوں شنکر کے ہاتھوں پولیس کے 2 آدمی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ دونوں یرغمالی تھے اور عیسیٰ کے بیشتر ساتھیوں کا خیال تھا کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شنکر نے بلا مقصد صرف اپنی دہشت بٹھانے کے لیے 2 افراد کو جان سے مار دیا۔ چاند ماری کے میدان میں ان پر نشانے بازی کی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ باتیں پہلے سے میرے علم میں تھیں، لہٰذا کرن کی باتوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے کرن کے ذاتی خیالات جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پچھلے 4-5 روز میں اس کے ساتھ بے ایمانہ سلوک ہوا ہے۔ عیسیٰ جان پہلے بھی اس کے لیے مصیبت بن کر آیا کرتا تھا۔ پہاڑی ریسٹورنٹ میں اس کے وارد ہوتے ہی کرن اس کے لیے وقف ہو جاتی تھی۔ وہ ہمہ وقت نشے میں دھت رہتا تھا اور اس کی محبت میں زبردست قسم کا جارحانہ پن ہوتا تھا۔ کرن یہ سب کچھ برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی، کیونکہ جس جگہ وہ لوگ اپنا دھندا کرتے تھے وہاں عیسیٰ جان جیسے شخص کو ناراض کرنا خود کو شیر کے جبڑوں میں پھینکنا تھا۔ لیکن اس دفعہ تو عیسیٰ جان نے حد ہی کر دی تھی۔ ایک گری پڑی شے کی طرح وہ کرن کو ریسٹورنٹ سے اٹھا کر لے آیا اور اپنے آدمیوں کے سامنے یوں بچھا دیا جیسے بھوکے مویشیوں کے سامنے چارپائی پر چارہ بچھایا جاتا ہے۔ ان 3-4 راتوں میں سب کچھ کرن کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ دن رات عیسیٰ جان کو کوستی اور بددعائیں دیتی۔ اس کا خیال تھا کہ عیسیٰ کے ساتھی اس سے باغی ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ عیسیٰ پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے اور اس کے بدلنے کا اصل سبب وہی شنکر بھارتی ہے جو انسان سے زیادہ جانور اور جانور سے زیادہ شیطان نظر آتا ہے۔ یہاں پر کرن کی ملاقات اس سے بھی ہو چکی تھی۔ 2 انسان ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ گفتگو کریں۔ کرن اور میں تقریباً 2 گھنٹے تک گفتگو میں مصروف رہے۔ اس گفتگو کے دوران ہمارے درمیان سے کئی پردے اٹھ گئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ڈیرے پہاڑی ریسٹورنٹ کا مالک ادھیڑ عمر اکبر رشتے میں کرن کا ماموں سسر ہے۔ وہ اسے بنو سے نہیں بلکہ پنڈی کے نواحی علاقے روات سے اغوا کر کے یہاں لایا ہے اور پچھلے 2 سال سے اس سے پیشہ کروا رہا ہے۔ اس نے بتایا شروع میں وہ واپس جانے کے لیے بہت تڑپتی تھی، لیکن اب سب کچھ بھول چکی ہے، بلکہ سوچتی ہے کہ واپس نہ ہی جایا جائے تو بہتر ہے۔ جو زخم مندمل ہو چکے ہیں انہیں کھرچنے سے کیا حاصل، بس کبھی کبھار اپنے باپ کی یاد آتی ہے۔ وہ اس سے بہت لاڈ کرتا تھا، بڑے چاؤ سے اس نے اس کا بیاہ کیا تھا اور ہر وقت اس کی یاد میں آنسو بہاتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ آنسو خون کے آنسو بننے والے ہیں۔ سسرال جانے والی ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہونے والی ہے۔ شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے سسرالی رشتہ دار اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ان میں ایک گھرانہ تو بدماشوں اور بدکاروں کا گڑھ تھا اور اسی گھرانے سے کرن کے خاوند اور سسر کی رقابت تھی۔ اس رقابت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرن اغوا ہو کر ان پہاڑوں میں پہنچ گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کرن ایک باہمت لڑکی ہے اور اپنی عمر کی لڑکیوں سے زیادہ جہاں دیدہ اور معاملہ فہم بھی۔ غالباً یہ صفات اسے رنگا رنگ لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے سے حاصل ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ہفتے کی صبح عیسیٰ شنکر کو لے کر یہاں سے جل جاسی اور ہفتے کی دوپہر تم مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں واپس عیسیٰ کے ساتھیوں میں پہنچ جاؤں گی اور سارا معاملہ ٹھیک کر لوں گی۔ کیا ٹھیک کر لو گی؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جو بڑھ چڑھ کر عیسیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں ان کے کان میں یہ بات ڈال دوں گی کہ آج رات حملہ ہو سی، وہ اس لڑائی میں حصہ نہ لیں۔ انہوں نے حصہ نہ لیا تو عیسیٰ کے چمچوں چانٹوں کی تعداد کی گنتی 150 سے زیادہ نہ ہو سی، مجھے پکا یقین ہے۔ پھر سردار عیسیٰ اور شنکر بھی ان میں نہیں ہوں گے۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر نہ بھاگیں تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں، قریبی بستی باگڑ خیل کے لوگ بھی عیسیٰ جان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ مجھے سب پتا ہے، پر یہ پرانی بات ہے۔ جو نئی بات ہے اس کا پتہ مجھے ہے، تمہیں نہیں۔
کیا مطلب؟ باگڑ خیل والے کل رات ہی جل گئے. تم نے سنا ہوگا ان پہاڑوں میں کسی سلطان نام کے پردیسی کی کہانی مشہور ہے. باگڑ خیل کے لوگ ان پہاڑیوں کی طرف سے آنے سے بڑا ڈرتے ہیں. کسی سخت ضرورت کے بغیر کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا. باگڑ خیل پابندوں سے لڑنے تو آ گئے پر ان کے دل میں ڈر تھا. انہوں نے یہاں صرف ایک ہی رات کاٹی. صبح کچھ باگڑ خیلیوں نے بتایا کہ انہیں ساری رات چیخیں اور بین سنائی دیتے رہے. اور تو اور خود بستی کے سردار نے کالے کپڑوں والی 3 عورتوں کو دیکھا جو اپنے بال کھولے پتھروں پر بیٹھی تھیں اور رانے پیٹ پیٹ کر کسی کا ماتم کر رہی تھیں. یہ ایک نہایت خوشائند خبر تھی. مجھے یاد آیا کہ سنبل کے درخت پر سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے بھی کہیں باگڑ خیل والوں کے آثار نظر نہیں آئے تھے. میں نے سوچا کہ شاید وہ کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے، لیکن اب کرن کے بیان سے صورتحال واضح ہو رہی تھی. کرن نے جتنی بھی باتیں کی تھیں اپنے اندر وزن رکھتی تھیں اور موقع محل کے لحاظ سے سمجھ میں بھی آتی تھیں. وہ بہت ممنون دکھائی دے رہی تھی. میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، صرف اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا. یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا. ہاں، ایک کام تھا جو یہاں موجود کوئی دوسرا شخص شاید نہ کر سکتا، اور وہ یہ کہ میں نے اسے مزید زخم نہیں لگائے تھے. وہ بیچاری اس معمولی بات کو بہت بڑی بات سمجھ رہی تھی. میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرن کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے اور وہ جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دیا جائے. کرن سے بات کرنے کے بعد میں نے سردار بشر گل اور لشکر خان وغیرہ سے طویل ملاقات کی. اس ملاقات کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ حملہ ہفتے کی شب تک ملتوی کر دیا جائے. دوپہر کا وقت تھا. آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے. کسی وقت بالکل تاریکی چھا جاتی تھی. بستی کی ڈھلان پر واقع محاذ خاموش تھا. مورچوں میں بیٹھے ہوئے لشکری اور ان کی رائفلیں، شاخوں پر پرندے اور چشمے میں پانی، ہر شے جیسے مراقبے میں چلی گئی تھی. اگر کوئی چیز متحرک تھی تو وہ ذہن تھے. سوچ کی کسوٹی پر آنے والے لمحوں کی پرکھ ہو رہی تھی. کیا ہونا چاہیے تھا، کیسے اور کب ہونا چاہیے. یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی. اس طوفان کی شدت کم یا زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال اسے آنا تھا. یکایک ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی. چشمے کے دائیں جانب سے ایک لڑکی نکلی اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی درختوں میں داخل ہو گئی. جو ہی وہ درختوں میں پہنچی، لشکر خان اور اس کے ساتھیوں کی رائفلیں آگ اگلنے لگیں. ٹھائیں ٹھائیں سے جنگل گونج اٹھا. لڑکی اوندھے منہ ایک نشیب میں گر گئی. چند لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوا کہ وہ نشانہ بن گئی ہے، مگر اچانک وہ پھر اٹھی اور تیزی سے بھاگنے لگی. رائفلیں ایک بار پھر تڑتڑ بولیں. اس مرتبہ یہ تڑتڑاہٹ 2 طرفہ تھی. سامنے سے بھی فائر آ رہا تھا. لشکر خان اور اس کے ساتھیوں کا نشانہ لڑکی تھی، جبکہ مخالفین چشمے کے محافظوں کو نشانہ بنا رہے تھے. 1 منٹ سے بھی کم میں یہ فائرنگ ایک بار پھر تھم گئی. یہ عجلت آمیز سیز فائر اس بات کا غماز تھا کہ دونوں فریق اپنی اپنی فائر پاور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. چشمے کے قریب سے فرار ہو کر جانے والی لڑکی کرن تھی، اور یہ سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہوا تھا. لشکر خان اور اس کے ساتھیوں نے بھاگتی ہوئی کرن پر گولیاں تو چلائی تھیں، لیکن اسے نشانہ نہیں بنایا تھا. کرن اب واپس عیسیٰ جان کے ساتھیوں میں پہنچ گئی تھی. اس کی واپسی کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا، ہمیں ہر صورت رات 12 بجے کے بعد عیسیٰ جان کے مورچہ بند ساتھیوں پر حملہ کر دینا تھا. اور پھر 12 بج گئے. بوندا باندی شام سے ہی جاری تھی. سردی میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا، لیکن جب رگوں میں خون گرم ہو تو باہر کا درجہ حرارت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا. شب بیدار جنگلی جانوروں کی آوازوں کے سوا ہر طرف خاموشی تھی. لشکر خان اپنے 60 عدد جانبازوں کے ساتھ بالکل تیار حالت میں تھا. بے شک یہ جانباز ڈاکو تھے، لیکن اس وقت ایک چھوٹی برائی ایک بڑی برائی سے ٹکرا رہی تھی. سردار بشر گل اور رستم کے ساتھ 35 رائفل بردار تھے. ان میں سے 10 افراد کے پاس وہ رائفلیں تھیں جو چشمے والے مارکے میں ہمارے ہاتھ لگی تھیں. ان رائفل برداروں کے علاوہ پاوندہ بستی کے قریباً 50 کلہڑی بردار بھی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے تیار تھے. ان 50 افراد کو عقب میں رکھا گیا تھا اور شدید ضرورت کے تحت ہی انہیں لڑائی میں کودنا تھا. ہمارا مقابلہ کم و بیش 200 افراد سے تھا. ان میں سے 40-50 افراد عیسیٰ جان کا ساتھ چھوڑ بھی جاتے تو بھی ہمیں ایک سخت مقابلہ درپیش تھا. جو ہی گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر جمع ہوئیں، اگلی صف میں موجود لشکر خان نے ایک فلک شگاف عسکری نعرہ بلند کیا اور 20-25 افراد کے ساتھ اٹھ کر مخالف مورچوں کی طرف بھاگا. یہ لڑائی کا آغاز تھا. ایک دم ہی خوابدیدہ جنگل ہڑبڑا کر جاگ گیا. رائفلوں کی خاموش سرد نالیں تابڑ توڑ موت اگلنے لگیں.
لشکر خان کے حملہ آور ہوتے ہی رستم بھی حرکت میں آیا اور اپنے جانبازوں کے ساتھ اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا مخالفین کے بائیں پہلو پر جا پڑا۔ زبردست فائرنگ کی آڑ میں اپنی سب مشین گن کو اٹھا کر 50-60 گز آگے ایک بلند جگہ پر لے گیا اور ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں مورچہ جما کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ ابھی ابھی عیسیٰ جان کے ساتھیوں سے خالی ہوئی تھی اور یہاں سے سب مشین گن کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ شب خون کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک اور شدید ہو۔ یہ دونوں خوبیاں اس شب خون میں موجود تھیں۔ خاص طور پر لشکر خان کا حملہ قابل دید تھا۔ وہ اچانک اٹھا تھا اور ناک کی سیدھ میں مخالفین کے وسطی مورچوں پر جا پڑا تھا۔ سب سے شدید مارکا بھی اسی جگہ ہوا۔ وہ ڈھلان کا وسط تھا اور وہاں عیسیٰ جان کے ساتھیوں نے سب سے مضبوط مورچے بنائے ہوئے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دستی بموں کے کئی زبردست دھماکے ہوئے اور رائفلوں سے نکلنے والی گولیوں نے آتشی جال بچھا دیا۔ میرے چاروں طرف موت کا برہنہ رقص تھا، نعروں کی گونج تھی اور شعلوں کی لپک۔ اس ہنگامہ محشر میں رہ کر میری سب مشین گن کا قہقہا بھی گونج جاتا تھا۔ 4 برس جیل کی ویران تاریکی میں جھونکنے کے بعد میں پھر سے اسی ماحول میں لوٹ رہا تھا جہاں شب و روز میرے گرد خطرات کا ہجوم رہتا تھا اور زندگی موت سے آنکھ مچولی کھیلتی تھی۔ 5 منٹ تک زبردست لڑائی ہوئی، پھر ایک دم ہمارے سامنے مزاحمت کی دیوار ڈھہ گئی۔ مخالفین کے پاؤں یوں اکھڑے جیسے کبھی زمین پر پڑے ہی نہ ہوں۔ رائفلوں سے نکلنے والے شعلے بتا رہے تھے کہ وہ جنگل میں دور تک بکھر گئے ہیں اور تیزی سے مزید دور جا رہے ہیں۔ کرن کا کہا درست ثابت ہو رہا تھا، بلکہ توقع سے زیادہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ عیسیٰ جان کے ساتھیوں میں کم از کم نصف تعداد نے لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اس کے علاوہ باگڑ خیل والوں کی موجودگی کے آثار بھی کہیں نظر نہیں آئے۔ 10 منٹ کے اندر اندر یہ سارا کھیل ختم ہو گیا۔ دور جنگل میں اکا دکا دھماکوں کے سوا خاموشی چھا گئی۔